ایک صاحب نے کہا سنت غیر مؤکدہ اور سنت مؤکدہ میں قاعدہ اولا میں سنت کیا فرق کیا ہے سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ میں؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤکدہ کہتے ہیں جس کی تاکید بیان کی گئی، غیر مؤکدہ جس کی تاکید نہیں بیان کی گئی۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر تاکید بیان کی گئی ہے تو مؤکدہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھایا کرو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، فإن الشیطان یأکل بشمالہ، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھانا کھاتا ہے۔ اب تاکید ہو گئی نا، اب کوئی بندہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے گا تو خلاف سنت، یہ سنت مؤکدہ، اگر نہیں کریں گے گناہ ہوگا۔ سنت مؤکدہ پر عمل نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے، وہ شیطان کھاتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ساری زندگی کیا ہو لیکن اس کی تاکید اور کوئی وعید نہ فرمائی ہو کہ تم نہیں کرو گے تو یہ ہوگا، ساری زندگی کیا ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہبند باندھی، دھوتی باندھی، ساری زندگی شلوار پہنی نہیں کبھی۔ اب دھوتی باندھنا سنت غیر مؤکدہ، کوئی بندہ ساری زندگی تہبند نہ باندھے اس کو گناہ نہیں ہوگا، ایک دفعہ بھی نہ باندھے، ویسے کبھی کبھی نا گھر میں رکھ لے، سنت پر عمل کر لے، لیکن نہ کرے اسے گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح امامہ سنت مستمرہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھتے تھے، خالی ٹوپی بھی پہنتے تھے، ٹوپی کے بغیر بھی امامہ پہنتے تھے، ٹوپی کے ساتھ بھی امامہ باندھتے تھے، ساری زندگی باندھا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر امامہ نہ باندھا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ کہا کہ امامہ باندھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ امامہ نہیں باندھے نماز نہیں ہوگی۔ نہیں، آپ امامہ بھی نہ باندھے نا، ٹوپی بھی نہ پہنے، نماز ہو جائے گی۔ ہاں، ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں کہا کہ اگر ٹوپی نہ پہنی تو نماز نہیں ہوگی، اسے ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک نماز بھی بغیر ٹوپی کے نہیں پڑھی، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے۔ ننگے سر نماز پڑھی ہو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوائے احرام کی حالت میں سر ڈھانپنا منع ہے۔ احرام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر نماز پڑھے، حج میں بھی عمرے میں بھی، لیکن احرام کے علاوہ ایک حدیث نہیں ہے، ذخیرہ حدیث میں ضعیف حدیث بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ڈھانپ کے نماز پڑھی۔ لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے سر نہیں ڈھانپا تو یوں ہو جائے گا، لہٰذا ننگے سر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اب اگلی بات بھی بتا دوں، سر ڈھانپنا، ٹوپی پہننا سنت غیر مؤکدہ، امامہ پہننا سنت غیر مؤکدہ، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا مولانا صاحب آج آپ نے امامے کے بغیر نماز پڑھائی، ہماری نماز نہیں ہوئی۔ آج آپ نے امامے کے بغیر نماز پڑھائی، ہماری نماز، آج آپ نے ٹوپی پہنی۔ اب یہ غلطی کرے بندہ، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی کہ امامے کے بغیر نماز نہیں ہوگی، وہ تو پھر سنت مؤکدہ ہو جاتی ہے۔ یہ سنت غیر مؤکدہ، کریں گے ثواب، نہیں کریں گے گناہ نہیں۔ لہٰذا ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھ لیں، کراکولی کے ساتھ نماز پڑھ لیں، ننگے سر نماز پڑھ لیں، جائز۔ لیکن اگلی بات بڑی توجہ سے سنیے گا، ہے تو سنت نا سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اگر اس بندے نے ٹوپی پہننے کو حقیر سمجھا، سر ڈھانپنے کی سنت کو حقیر سمجھا، تو نماز پڑھنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے۔ ہاں، سنت غیر مؤکدہ پہ عمل نہیں کیا کوئی بات نہیں، لیکن نبی کی سنت کو حقیر سمجھے، میں نے گزارش کی ہے کہ پہلے وہ کیا کرے، پہلے وہ کلمہ نہیں کہا کافر ہو گیا، فلاں ہو گیا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کیا کہا، پہلے کلمہ پڑھ لے تاکہ اس کو پتہ چلے کس کا امتی ہے، کس کی بات کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ حقیر نہیں سمجھنا، ذلت والا کام نہیں سمجھنا، ذلت والا کام نہیں سمجھنا، سنت کو کبھی ذلت والا کام نہیں سمجھنا، اسی سنت سے ہمیشہ عزت ملتی ہے ہمیشہ۔